السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 578 ہے اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح آج کی جائے گی، آیت نمبر 128 اور 129۔ سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشرہم جمیعاً، وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو۔ یا معشر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے گروہ الجن، جنوں کے، قد تحقیق استکثرتم، تم نے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، من الانس، انسانوں میں سے۔ وقالا، وہ کہیں گے، اور کہیں گے اولیاؤہم، ان کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع، فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہمارے ایک نے، ببعض، دوسرے سے، وبلغنا، اور ہم پہنچے، اجلنا، اس میعاد کو، الذی، جو، اجلت لنا، آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا، النار، آگ ہی، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین، تم ہمیشہ رہو گے، فیہا، اس میں، الا، مگر، ما، جو، شاء اللہ، چاہے اللہ، انا، یقیناً، ربک، آپ کا پروردگار، حکیم، بڑی حکمت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعضاً، بعض پر، بما، بسبب اس کے کہ جو کانو تھے وہ یکسبون، کماتے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اور جس دن وہ سب جن اور انس کو جمع کرے گا۔ دوسری بات، اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے۔ تیسری بات، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے، آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اسی میں جلتے رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ چوتھی بات، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ پانچویں بات، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قیامت کے دن ساری انسانیت کے جمع ہونے کی بات کہی ہے۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، سارے جن و انس پروردگار کے روبرو کھڑے ہوں گے، چھوٹا بھی، بڑا بھی، امیر بھی، غریب بھی، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، بادشاہ بھی، غلام بھی، امیر بھی، غریب بھی، مجرم بھی، نیکوکار بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اصفیاء بھی، سارے کے سارے انسان اور سارے جنات پروردگار کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ یہ میدان محشر قائم ہوگا، اور اس دن کیا سوال ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ کئی سوالات ہوں گے قیامت کا دن جو قائم ہوگا۔ ان میں سے ایک سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن و انس سے کریں گے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ جنات سے سوال کریں گے، یا معشر الجن، جنات سے مراد یہاں پر جنات یعنی شیطان، جو جن شیاطین نے اس دنیا کے اندر دھوم مچا رکھی ہے گمراہ کرنے کی انسانوں کو، ان شیاطین سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کریں گے، یا معشر الجن، اے جنوں، اے جنات میں کے شیطانوں،
قد استكثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو، لاتعداد انسانوں کو اپنے تابع کر لیا۔ یہاں جنات سے شیطان مراد ہیں، جیسا کہ مفسرین نے یہ بات کہی۔ جب ابلیس، ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا اور پھر حکم دیا تھا سارے فرشتوں کو، جس میں ابلیس بھی تھا، سجدہ کرنے کا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ ابلیس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس نے ابا واستکبر، غرور کیا، انکار کیا۔ پھر جب وہ مردود ہو گیا اس نافرمانی کی وجہ سے، تو اس نے انسان سے دشمنی شروع کی، اور اس نے اسی وقت یہ عہد کیا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے صاف کہا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقررہ حصہ اپنا لوں گا، بنا لوں گا، یعنی میں ان کو گمراہ کر کے لوں گا۔ اس نے بھی کہا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے آپ کی سیدھی راہ پر میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان کو گمراہ کرنے کے پاس، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان کو اکثر، ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ ابلیس سے جو بات کہی تھی، جو وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور قیامت تک لگا رہے گا۔ اس نے اور اس کی ذریت نے کروڑوں انسانوں کو گمراہ کیا، اور انسانوں کی غفلت کی وجہ سے شیاطین اپنی محنت میں کامیاب ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جب یہ بات جنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، تو وقال اولیاؤہ من الانس، اس وقت میں جو انسانوں میں سے شیطانوں کے دوست ہوں گے، جنہوں نے شیطان کی اتباع کی ہوگی، پیروی کی ہوگی، اور اسی کو اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے بعض نے بعض سے استفادہ کیا۔ جنات نے انسانوں سے، انسانوں نے جنات سے فائدہ حاصل کیا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہمارے سامنے وہ دن آ گیا جس دن کو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ صاحب روح المعانی نے حضرت حسن اور حسن سے نقل کیا ہے کہ انسانوں کا جنات سے نفع حاصل کرنا یوں تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا اور جنات کا خوف ہوتا تو جس منزل پر اترتا تو یوں کہتا، اعوذ بسید هذا الوادی، کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ پناہ تو اللہ تعالیٰ کی مانگنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ کی پناہ کے لینے کے بجائے شیاطین کی پناہ لیتے تھے جب کسی وادی وغیرہ میں اترتے تھے، اور شیاطین کا انسانوں سے رفع حاصل کرنا اس قدر تھا کہ جب یہ لوگ اعوذ بسید هذا الوادی کہتے تھے تو جنات خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی پناہ مانگنے کے بجائے ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، اس طرح ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ تو گویا ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس مقررہ میعاد کو جو ہمارے لیے آپ نے مقرر کی تھی، یعنی قیامت کا دن، موت کا دن، جو بھی کہیے، چاہے وہ موت مراد لیجیے، چاہے وہ قیامت کا دن مراد لیجیے، وہ دن آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنات اور انسانوں سے جو شریر ہوں گے، جنہوں نے شیاطین کی اتباع کی تھی، جب ان دونوں کی بات سنیں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، النار مثواکم، دوزخ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، لأملأن جہنم ومنکم ومن تبعک منہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھ سے اے شیطان، تجھ سے ابلیس، تجھ سے اور جن لوگوں نے، انسانوں نے تیری اتباع کی، ان سب کو میں دوزخ میں بھر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اور خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، تمہارا پروردگار حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے۔ اس کے بعد وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کی سب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کسی اور کو مسلط کر دیتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ بدعملی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا إله إلا الله